نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی ہیں. گزشتہ کل جس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے اپنی نیکی کی وجہ سے مسرت اور برائی کی وجہ سے غم ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو. دو باتیں فرمائی کہ نیکی کی وجہ سے مسرت ہو اور برائی کی وجہ سے غم ہو تو تم مومن ہو. جیسے انسان کو اچھا کھا کر خوشی ہوتی ہے، اچھا پہن کر خوشی ہوتی ہے، اچھے مکانوں میں رہ کر خوشی ہوتی ہے، اچھی سواریوں کو استعمال کر کے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ نیکی کرنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہونی چاہیے. یہ اس کے ایمان کی علامت اور پہچان ہے. اب نیکی کے بعد خوشی کا ہونا، مسرت کا حاصل ہونا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس وجہ سے خوشی حاصل ہوئی کہ نیکی میں نے کی، نیکی میں نے کی تو یہ میرا عمل ہے. تو جب انسان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میں نے کی اور میرا عمل ہے تو انسان عجب اور خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. عجب آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے. اور ایک خوشی اس بات پر ہے کہ نیکی صادر تو مجھ سے ہوئی لیکن توفیق میرے اللہ کی، فضل میرے اللہ کا تھا. تو دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب انسان کسی نیکی کو اپنی ذات سے منسوب کر لیتا ہے اس کے اندر عجب آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے. اور عجب اور بڑائی کا آنا اچھائی اور خوبی کی علامت نہیں ہے بلکہ ایک رذیلہ ہے، ایک بیماری ہے. اور جب اس نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا ہے، تو اس کی زبان پر شکر کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے دل میں شکر کی کیفیت ہوتی ہے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے. اپنی ہر کامیابی کو، ہر نیکی کو، ہر خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ رب کی عطا اور اس کا فضل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ مکہ کی وہ سرزمین کہ جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو محصور بھی کیا گیا. اور جس رات آپ نے ہجرت فرمائی اس رات بھی آپ کے مکان کے گردا گرد مسلح نوجوانوں کا پہرا تھا، تلواروں سے لیس، اسلحہ سے لیس، اس زمانے کے ہتھیار تو ہتھیاروں سے لیس تھے اور پہرا تھا.
کہ صبح کو آپ نماز کے لیے نکلیں گے اور آپ کا کام تمام کر دیں گے، لیکن آپ نے بِإِذْنِ حق اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور انہی کے درمیان سے نکل کر گئے، لیکن انہیں نظر نہیں آئے۔ اور سورہ یاسین کی جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ اس کی برکت یہ کہ انہیں نظر نہیں آئے، اللہ نے ان کے آگے بھی پیچھے بھی دیواریں کھڑی کر دی، رکاوٹیں کھڑی کر دی، اور ایسے آنکھوں سے اندھے ہوئے کہ دیکھ ہی نہ سکے۔ اور یہاں تک واقعات میں آتا ہے کہ آپ خاک اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے گئے، لیکن عمل بڑا تکلیف دہ تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مولود تھا، اور جو زمین جو علاقہ وطن مولود ہوتا ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کو ایک مناسبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور پھر مکہ جیسا شہر، اسے محبت کیوں نہ ہو۔ اور جب آپ نے مکہ کو چھوڑا، مکہ کی حدود سے نکلے، تو مکہ اتنا محبوب تھا کہ آپ مکہ کے حدود سے نکل کر مکہ کو خطاب بھی فرما رہے ہیں کہ تو مجھے کتنا محبوب تھا، تو مجھے کتنا پیارا تھا، کہ اگر اس شہر کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ سے نہ جاتا، اتنا محبوب، اتنا پیارا۔ پھر اللہ نے وہ وقت نصیب فرمایا کہ 8 سال کے بعد اللہ نے اس مکے کو فتح کرا دیا، 8 سال کا زمانہ گزرا، بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بڑی خوشی ملے، بڑی کامیابی ملے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے؟ کیا خوشی میں اپنے گن گانے چاہیے؟ اس کامیابی کو اپنی طرف منسوخ کرنا چاہیے کہ میری خوبی، میری قوت بازو کا کمال، میری صلاحیت، میری قابلیت، کیا یہ کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جب خوشی مل جائے تو اس خوشی کے بوجھ سے جھک جانا چاہیے۔ اور یہ کیفیت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اونٹنی کے پالان سے آپ کا سر لگا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو، اس نعمت کے بوجھ کو محسوس فرما رہے ہیں۔ فاتحانہ انداز نہیں ہے کہ جی آج مکہ فتح ہو گیا تو فاتحانہ انداز ہونا چاہیے، نہیں، عاجزانہ انداز ہے، عاجزی کے ساتھ، اور اللہ کی اس فضل کو محسوس کر کے جھکے ہوئے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ سامنے دیکھتے ہیں، اور دائیں سے آتا ہے تو معافی، بائیں سے آتا ہے تو معافی، سامنے سے آتا ہے تو معافی۔ حالانکہ آج بدلہ اور انتقام لیا جا سکتا تھا، لیکن معافی کا عام اعلان ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 کیفیت ہے انسان کے اندر۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جب اپنی کامیابی کو، اپنی خوشی کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے تو طبیعت پر شکر غالب ہو جاتا ہے، طبیعت پر ندامت غالب ہو جاتی ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اس کا اہل نہیں تھا، میرے مولا نے فضل فرما دیا، میں اس قابل نہیں تھا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کا جود و سخا ہے، تو شکر میں ڈوب جاتا ہے۔ اور یہی کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے بدلہ نہیں، کسی سے انتقام نہیں۔ اور جب اسے اپنی طرف منسوخ کرتا ہے تو ناشکری کے اندر ڈوب جاتا ہے، پھر ناشکری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسی مثالیں دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ شیطان ہر ایک کو اس کے رنگ میں مارتا ہے۔ شیطان کبھی نمازی کو یہ نہیں کہتا کہ تو نماز نہ پڑھ، شیطان نمازی کو نماز پڑھنے کے بعد عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور عجب میں مبتلا ہو کر بے نمازی کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، کسی نہ کسی عنوان سے اپنی افضلیت کو، اپنی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، ارے میں تو ایسا اور یہ ایسا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی نظر اللہ کی عطا پر نہیں گئی، اللہ کے فضل پر نہیں گئی، اپنی ذات پر چلی گئی، اپنی کوشش پر چلی گئی کہ میں نے نماز پڑھی اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں سفر پر گیا تو راستے میں ایک سرائے پر مسافر خانے پر قیام ہوا. تو جب رات کا اخیر حصہ ہوا تو میرے والد اٹھے اور میں بھی اپنے والد کے ساتھ اٹھا، یہ بچے تھے. تو میرے والد نے نماز تہجد ادا کی اور میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ نماز تہجد ادا کی. تو جب نماز تہجد میں ادا کر چکا تو بچپن کا زمانہ تھا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سو رہے ہیں. تو میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ اس بات سے بہتر یہ تھا کہ تم بھی سو رہے تھے لیکن تمہاری زبان پر یہ بات نہ آتی. کیا مطلب؟ کہ تم نے اگر تہجد پڑھی تو تمہارے اندر بڑائی پیدا ہو گئی، عجب آ گیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر تم نے اعتراض کر دیا. تو اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے، کم از کم اس غلطی سے تو اپنے آپ کو بچا لیتے. تو شیطان ہر ایک کو اس کے رنگ کے اندر مارتا ہے. نمازی کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز نہ پڑھ، نہیں، نماز پڑھ کر اسے عجب کے اندر مبتلا کر دے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ تو خوشی ہے. وہ خوشی نہیں ہوتی، وہ عجب ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر حقارت کی نظر چلی جاتی ہے. حالانکہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو بھائی ہمارا گنہگار تو نہیں، اللہ کا گنہگار ہے. اس سے پیار محبت سے کہہ تو سکتے ہیں، سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہیں کر سکتے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور نہ ہم اس سے اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتے ہیں اس بنا پر کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور وہ نماز نہیں پڑھتا. کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو جائے، کتنا ہی وہ عبادت گزار ہو جائے، لیکن خطرہ لگا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اپنی حالت کے بدل جانے کا خوف ہر آن ہر لمحہ لگا رہنا چاہیے کہ نہ معلوم آج ہماری جو حالت ہے کل یہ حالت باقی رہے یا نہ رہے. اور دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرتے کرتے اتنا اللہ کا قرب پا لیتا ہے کہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن پھر کوئی ایسی خطا سرزد ہوتی ہے کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. یعنی اتنا نیک تھا کہ جنت کے قریب پہنچ گیا، لیکن آخر میں آ کر کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی، اس خطا کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر میں کوئی نیکی ایسی اس سے ہو جاتی ہے کہ وہ جنت کے درجات پا لیتا ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی، یہ سبق ملا کہ ایک تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی گنہگار سے نفرت اور حقارت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، اور خاتمہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کیسا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں. کہ جب تک ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، اس وقت تک اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کسی خوبی اور کمال کا معترف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈر لگا رہنا چاہیے آج جو میری حالت ہے کل یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور نہ معلوم میرا خاتمہ کیسے ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کی بری حالت کو دیکھ کر آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا یہ کہ دنیا میں لوگ فیصلے کرنے لگتے ہیں، اچھے اور برے کا فیصلہ یہاں کرتے ہیں، دوزخی اور جنتی ہونے کا فیصلہ یہاں کرتے ہیں. ارے بھائی یہ دنیا تو دار العمل ہے، یہاں تو عمل کرو، یہ فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، یہ تو فیصلہ وہاں پر ہوگا. اس دار العمل سے، اس دار المحن سے، دار الامتحان سے اگر کامیابی کے ساتھ انسان جانا چاہتا ہے تو بس عمل کے اندر لگا رہے اور عمل کر کے اسے اللہ سے منسوب کرے کہ میرے اللہ کا فضل ہے. اس لیے نیکی کر کے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ نفس بھی اندر موجود ہے اور شیطان بھی گھات میں لگا ہوا ہے. کبھی نفس بہکا دیتا ہے، کبھی شیطان بہکا دیتا ہے، اور پھر اچھی بھلی نیکی کو وہ اکارت اور ضائع کر دیتا ہے.
کس وجہ سے؟ عجب کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے۔ تو یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تجھے اپنی نیکی کی وجہ سے مسرت حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، وہ خوشی جبھی خوشی کہلائے گی کہ جب نیکی کرنے کے بعد شکر کی توفیق مل جائے۔ کیونکہ پتہ یہ چلا کہ اگر نیکی تو کی، خوشی تو حاصل ہوئی، لیکن شکر کی توفیق نہ ملی، تو اس کے اندر اس کی ضد ہوگی، ناشکری ہوگی، یعنی اندر عجب ہوگا، کوئی خود پسندی ہوگی، کوئی اپنی طرف اس عمل کو منسوخ کر رہا ہوگا، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ بندہ اس کی توفیق کو اپنی طرف منسوخ کر لے۔ تو شکر کی توفیق مل جانا علامت اس بات کی ہے کہ اس بندے کی نظر اپنی ذات پر نہیں، اس بندے کی نظر اللہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاق حمیدہ، وہ اچھے اخلاق جو انسان کے اندر ہونے چاہیے اور جن سے انسان کا باطن متصف ہونا چاہیے، آراستہ ہونا چاہیے، اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ۔ ان اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ میں شکر ایسا خلق عظیم ہے کہ جب بندہ شکر کی عادت کو اپنا لیتا ہے تو یہ جو اندر برے اخلاق ہے نا، برے اخلاق، اخلاق رذیلہ، مذمومہ، اس کی جڑ جو اندر سے کٹتی ہے وہ شکر کے ذریعے سے کٹتی ہے۔ کہ شاکر جب شکر کرتا ہے تو اس کی نظر اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہے، اس کی نظر اپنے مالک اور خالق پر چلی جاتی ہے، اس کی توفیق پر چلی جاتی ہے، جبھی تو شکر کر رہا ہے نا، کہ اس کی نظر اپنی ذات سے ہٹ گئی۔ اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے بعد، خوشی ملنے کے بعد، نعمت کے ملنے کے بعد اس کی نظر اپنی ذات پر نہیں ہونی چاہیے، اس کی نظر میری عطا پر ہونی چاہیے، اور اسے اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی نعمت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اس نعمت کو ترقی بھی دے سکتا ہے۔ اس کا ذریعہ، اس کا راستہ بھی شکر ہے کہ شاکر محض بن جائے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سے بڑی نعمت ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک شکر زبان سے ہوتا ہے اور ایک شکر عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد سے کہا گیا کہ عمل کے ذریعے سے شکر کرو۔ تو عمل کے ذریعے سے شکر کیا ہے جس کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ عمل کے ذریعے سے شکر یہ ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال اس کی رضا سے حاصل کرو، اس کی رضا میں خرچ کرو۔ اللہ نے صحت اور جوانی دی ہے، اس صحت اور جوانی کی حفاظت اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی کے اندر اس صحت و جوانی کو استعمال کرو۔ اللہ نے اگر آنکھ دی ہے تو اس آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پر یہ آنکھ اڑ جائے، اور جہاں پر اللہ کا حکم ہو وہاں پر آنکھ یہ جھک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میری آنکھ ہے، میں جسے چاہے دیکھوں، جسے چاہے گھوروں، جسے چاہے تکوں۔ نہیں بھائی، حساب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان تزنیان، آپ نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا بالشہوت کسی کو دیکھنا ہے، کسی امرت کو دیکھنا ہے، کسی عورت کو دیکھنا ہے، نظر شہوت کے ساتھ دیکھنا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اور یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے 2 تیر ہیں کہ بظاہر دیکھتا تو سامنے ہے، لیکن یہ تیر ایسے ہیں کہ اس کے دل کو گھائل کرتے ہیں، اس کے ایمان کو گھائل کرتے ہیں، اس کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ اور جو اس آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ آنکھ اس لیے نہیں دی تھی۔ ارے اسی آنکھ کو اگر ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا تو اللہ حج کا ثواب دے دیتا۔ محبت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا کہ یہ دنیا میں میرے آنے کا سبب ہے، میرے محسن ہیں، تو اللہ حج کا ثواب دے دیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی کی طرف نظر محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی محبت کی نظر شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے
جہاں ماں باپ کا دیکھنا، بیوی کا دیکھنا، وہیں پر اللہ کے گھر کا دیکھنا، اللہ والوں کا دیکھنا، عالم کا دیکھنا، بیت اللہ کا دیکھنا، اللہ کے کلام کا دیکھنا، کلام اللہ کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن جہاں اس کا غلط استعمال کیا وہیں پر اس دل کو یہ برباد کر دیتی ہے۔ نگاہ سامنے جاتی ہے، بربادی دل کے اندر آتی ہے، دل کی دنیا اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ اور تصویریں بتاں، وہ بتوں کی جو تصویریں ہیں وہ دل کے اندر چھپ جاتی ہیں، رہ رہ کر وہ انسان کو پریشان کرتی ہے۔ یہ آج کے زمانے میں نا یہ جو موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، یہ بہت بڑی فتنے کی جڑ ہے۔ کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی کو بد نظری کے لیے کہیں باہر نکل کے جانا پڑتا تھا، آج وہ جیب کے اندر موبائل موجود ہے، دنیا جہاں کی بے حیائی اس کے اندر موجود ہے، تو آج اسے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا، وہ بے حیائی کا آلہ اس کی جیب کے اندر موجود ہے۔ تنہائی ہے، خلوت ہے، اور وہ تنہائی اور خلوت جو اللہ کی یاد کے ساتھ آباد ہونی چاہیے تھی، آج اس موبائل فون کے ساتھ ناپاک ہے، آلودہ ہے۔ اور آدمی اس تنہائی اور خلوت کے اندر کہ جہاں پاکیزگی اور پاکیزہ خیالی اس کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہاں پراگندہ خیالی کا وہ شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اندر کی حیا نکل جاتی ہے، پھر عبادت کی لذت اور مزہ چلا جاتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہے لیکن نماز کی کوئی لذت اور حلاوت اسے محسوس نہیں ہوتی، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسے لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ اور لذت اور حلاوت تو کیا محسوس ہوگی، نیکی سے طبیعت اچاڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ نیکی کی طرف رغبت جب ہوتی ہے جب دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور یہ چیزیں دل کی دنیا کو برباد کرنے والی ہیں، تو نیکی کی جو رغبت ہے نیکی کی رغبت اندر سے چلی جاتی ہے، حلاوت تو کیا محسوس ہوگی؟ ارے جب اندر اندھیرا ہوگا، ظلمت ہوگی، تو کیا محسوس ہوگا؟ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اس جگہ کے اندر یہ روشنی ہے تو سب چہرے نظر آتے ہیں، اور اگر ابھی گپ اندھیرا ہو جائے تو کچھ بھی نظر نہ آئے کہ سامنے کون ہے، کیا ہے، کسی کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے دل کی دنیا ویران ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ اس دل کی دنیا کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیکی سے مسرت اور برائی سے غم ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مومن کو پہلی دفعہ گناہ کرنے لگتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اسے وہ گناہ پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے، پہاڑ کی طرح، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کہیں پہاڑ ہے مجھ پر گر نہ پڑے۔ کتنا گناہ اس کو بھاری اور بڑا معلوم ہوتا ہے، ڈرتا ہے۔ اگر اس ڈر کی حالت میں بچ گیا تو بچ گیا، اور اگر نہ بچا اور گناہ کر لیا تو پھر گناہ کی مذمت جو اندر ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ مکھی کے برابر معلوم ہونے لگتا ہے۔ کبھی تو پہاڑ معلوم ہو رہا تھا، اب وہ گناہ کرنے کے بعد وہ مکھی کی طرح نظر آنے لگا کہ مکھی آئی اور اڑا دی۔ اتنا یعنی کہ گناہ کی مذمت اندر سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نیکی سے مسرت اور خوشی حاصل ہو، اور اس خوشی کا جو اظہار ہے وہ شکر کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھوا دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے تلاوت کی توفیق دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے گناہ سے بچا لیا، ذکر کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب جس نیکی کی توفیق مل جائے شکر کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، اللہ نیکی کی توفیق کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور جب نیکی کی توفیق بڑھے گی تو خوشی بڑھے گی، مسرت بڑھے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، گناہ تو بھائی گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ فوراً اللہ سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ صاف کرے، کیونکہ اگر اللہ سے معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی، تو کیا ہوگا؟ گناہ کا جو حجاب ہے، رکاوٹ ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ سے دوری بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا زندگی کا سکون چلا جائے گا، بے اطمینانی ہوگی، بے چینی ہوگی، دل کے اندر قرار نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی گناہ ہو،
فوراً توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنی چاہیے تاکہ اس گناہ کے اثر کو وہ زائل کر دے، نیکی کا اثر غالب آ جائے۔ کیونکہ اگر گناہ کے بعد نیکی نہ کی اس کا اثر کیسے زائل ہوگا؟ ہاتھ اگر میلے ہو جاتے ہیں تو صابن سے دھوتا ہے تو صاف ہوتے ہیں نا، اس میل کچیل کا اثر صابن سے زائل ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی نیکی کرتا ہے تو گناہ کی ظلمت اور اس کا اثر زائل ہوتا ہے۔ تو نیکی کے بعد مسرت اور خوش غم، اور برائی کے بعد غم ہونا، یہ انسان کے ایمان کی پہچان ہے۔ اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ گناہ کے بعد کیا طبیعت اندر سے غم زدہ ہوتی ہے؟ کیا طبیعت اندر سے پریشان ہوتی ہے؟ یا آدمی گناہ کر کے بھی خوش ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ جھوٹ بول کر خوش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ملاوٹ کر کے خوش ہوتے ہیں، ناجائز منافع خوری کر کے خوش ہوتے ہیں، حرام کما کر خوش ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے کی دیہڑی لگا لی۔ ارے تو رونے کا مقام ہے یا خوش ہونے کا مقام ہے؟ کہ یہ حلال لقمہ، حرام لقمہ جب تیرے پیٹ میں جائے گا تو بیوی بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالے گا تو کیا تیری عبادت قبول ہوگی، اور کیا تیرے گھر کے اندر بیوی بچے فرما بردار ہوں گے، اور کیا نور اس کا آئے گا؟ ظلمت ہی ظلمت ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت ہو کہ انسان برائی کر کے اور خوشی محسوس ہونے لگے، یہ تو اس ایمان کی بالکل ضد ہے، اور اللہ ایسی ضد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیکی کی رغبت اور مسرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ نیکی پر شکر کرنے والا بنا، عجب سے، خود پسندی سے، تکبر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ گناہوں پر ندامت اور پشیمانی ہمیں عطا فرما، یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، عار سے، استکبار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، گناہوں کے استغفار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دین کی عظمت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ اپنی یاد کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، استاق فجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا،
اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ جو اولاد ندینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہماری بستی کے حق میں قبول فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما، دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ شامل فرما، دیر کے لیے دور کے لیے یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یا اللہ جس نوع سے دین کی خدمت کا کام ہے یا اللہ تو سب کی نصرت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، سب کی یا اللہ حفاظت فرما، ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔